آدم علیہ السلام کو قرآن اللہ نے حکم دیا تھا کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے قیاس کیا کہ بھائی میں آگ سے بنا ہوا ہوں لہذا مجھ پہ سجدہ جائز نہیں ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں قیاس جائز نہیں ہے. یہ غلط دلیل ہے. یہاں قیاس کی شرطیں ہی نہیں پائی جا رہی, یہاں قیاس نص کے مقابلے میں ہے. نص کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو, نص کے مقابلے میں قیاس جائز نہیں ہوتا, نص کے حکم کو آگے لے جانے کے لیے قیاس ہوتا ہے. یہاں شیطان اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کر رہا ہے, لہذا قیاس کی پہلی شرط کیا تھی, یہاں پہ شارٹ تھی, اس لیے قیاس حرام تھا. یہاں پہ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اچھا خیر, تو میں یہ کیا بتا رہا تھا, میں کدھر سے کدھر چلے گیا, ابے یہاں تو تھا وہ, یہاں بات کہاں سے, میں یہ بتا رہا تھا روزے میں آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا چونکہ روزہ بے حیائی سے روکتا ہے, اب روک ہی نہیں رہا تو اب روزہ ہی چھوڑ دو یار, کیا فائدہ ایسے روزے کا. پھر حدیثیں بھی مل جائیں گی, نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتا, غیبت نہیں چھوڑتا, بہت سے لوگ ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب آپ نے کہا چونکہ حدیث کا ریفرنس بھی ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, حدیث بھی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتے, غیبت نہیں چھوڑتے. آپ نے کہا یار چونکہ میں تو غیبت چھوڑتا نہیں ہوں بھائی, میرے سے تو باس نے میرے ساتھ سلوک ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اس کی غیبت کے بغیر, ساس کی غیبت کے بغیر کسی مسلمان کا روزہ گزرے گا؟ بتاؤ, آپ لوگ کا گزرے گا, ہمارے بھی گزرتا ہے الحمدللہ. اچھا کیونکہ ضرورت ہی نہیں, اتنی اچھی سانسیں سب کو ملی ہوئی ہیں الحمدللہ, بہت مشکل ہو گیا اس کو سمیٹنا. اچھا تو اچھا بھائی, تو اب کیا ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے غیبت کے بغیر, تو اب میں ایکچولی روزے کا فائدہ نہیں, کیونکہ بخاری مسلم حدیث کا ریفرنس, اس کو کیا کہا جائے گا بھائی, حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. کیونکہ روزہ جو فرضیت کی اصل وجہ ہے نا, وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے, اور اس کی دن ٹائم کون سا ہے, شہر رمضان, قرآن نے بتا دیا. اب یہ جو ہے نا کہ گناہ چھوڑو, تو یہ حکمتیں ہیں روزے کی, گناہ چھوڑیں یہ روزے کی کیا ہے, حکمت ہے, یہ علت نہیں ہے. علت قرآن کی آیت ہے کہ تم پہ روزے فرض ہیں, گناہ چھوڑو نہ چھوڑو یہ خود ایک گناہ ہے روزہ چھوڑ دینا. باقی حدیث میں جو کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو روزہ رکھ کے بھی گناہ کرتے ہیں ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا, یہ صرف موٹیویشن کے لیے ہے, یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے تو روزہ ہی چھوڑ دو, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کا. موٹیویشن کے لیے بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں نا, تبھی علماء اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ روزے کی اصل برکات حاصل نہیں ہوں گی, اس لیے حدیث میں یہ کہا گیا کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, رکھنا پڑے گا, روزے کا رکن ادا ہوگا, ثواب بھی ملے گا روزے کا.